اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ شفا دینے والے بھی وہی ہیں، بیمار کرنے والے بھی وہی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جنہوں نے پوری دنیا گزارنے کا ہمیں ایک طریقہ، سلیقہ اور ڈھنگ سکھلا دیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے شہیدوں، ادیبوں، واعظین، مبلغین، تابعین، تمام کے تمام اولیاء پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ملک وباؤں کا شکار ہے۔ ملک کے اندر عجیب و غریب ماحول کریٹ کیا گیا ہے۔ میں نے اور آپ نے آج صرف اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے یہ سوشل میڈیا کے فنکار اور پرنٹ میڈیا کے فنکار اور الیکٹرانک میڈیا کے اداکار کس قسم کی باتیں کر کے مجھ میں اور آپ میں خوف و ہراس کی کیسی فضا پھیلا رہے ہیں۔ یقین مانیے کرونا کے وائرس کے اوپر ان کا ایمان اور یقین اللہ رب العزت سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اور یہ رویہ نہ اسلامی طور پہ درست ہے نہ اخلاقی طور پہ درست ہے۔ کیا رویہ؟ کرونا کا مریض اسلام میں صدیاں جو ہم سبق سکھلاتے رہے، تہذیب کا، تمدن کا، اخلاق کا، چھوت چھات کے بچاؤ کا، آج سیکولر اور ملحد لوگوں نے چند دنوں کے اندر اندر اسلامی تعلیمات کا ایسا جنازہ نکالا ہے، کرونا کے مریض کو دہشت اور خوف کی ایسی علامت بنایا گیا ہے۔ 15 سال کے بچے کی ویڈیو، اس عورت کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ نشر ہو چکی ہے۔ ایسے اٹھانے آتے ہیں، کپڑے ڈالتے ہیں کہ بندہ خوف اور دہشت سے ہی مر جائے۔ اسی خوف و ہراس کی فضا کی وجہ سے ایک عورت کو کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، وہ اسپتال سے فرار ہو گئی کہ اب تو نہ بیوی سے ملنے دیں گے یا خامن سے ملنے دیں گے، نہ بچوں سے ملنے دیں گے، اب تو یہاں پہ موت آ جانی ہے۔ اور شرم آنی چاہیے، جعلی اشتہارات کچھ لوگ خوف و ہراس اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی وجہ سے چاہتے ہیں احتیاطی تدابیر ہوں، لیکن اس قدر خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی بات ہے۔ کرونا کا مریض، اس کو زندہ اگر ہو تو اٹینڈ کیا جائے گا۔ اول تو بات انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا، آپ نے اس کے اوپر بھی توجہ کرنی ہے، لیکن خوف و ہراس اتنا پھیلا دیا گیا ہے، اور بعض درباریوں اور سرکاریوں سے قبل از وقت فتوے تیار کروا لیے ہوئے ہیں کہ کرونا کا مریض مر جائے۔ ایسے بدبخت اسکالر آف ڈالر موجود ہیں اس دنیا میں، ایسے ابھی بھی جو فتویٰ دینے کے لیے تیار ہیں مسلمان میت کو جلا دیا جائے۔ ایسے بدبخت یہ علماء ہیں، یہ بے دین الحاد کا طبقہ، یہ مسلمان میت کے ساتھ ویسے جانوروں کے حقوق کی باتیں کرنے والے، یہ مغربی تہذیب کے دل دادا، مغربی تہذیب کے دل دادا جن کو جانوروں کی بڑی قدر ہے۔ مسلمان میت کی بات نہیں کر رہا، اپنے ہی ماں باپ بہن بھائیوں کو شاپر میں کوڑا کرکٹ کی طرح بند کر کے گڑوں میں پھینک رہے ہیں بدبخت لوگ۔ اگر زندہ مریض کو اٹینڈ کیا جا سکتا ہے تو مردے کو غسل کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کون سی لاجک ہے، کون سی ایسی منطق ہے کہ جس سے آپ نے یہ حس کیا کہ مردے کو بغیر نہلائے دلائے جلا کر، بعض لوگوں نے کہا جلانا بھی، میں اس بدبخت کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ خود چند دنوں میں آن لائن نماز بھی جائز ہے، مکہ کے پیچھے بھی جائز ہے، مکہ میں نماز ہو رہی ہے، یہاں پہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی لگا کے اس کے پیچھے پڑھ لیں۔ ایسے ایسے مفتیان وہ تیار بیٹھے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ کتنے افسوس اور اچنبے کی بات ہے، اسی وجہ سے یہ جو خوف و ہراس کی فضا پھیلائی ہے نا، اسی وجہ سے وہ عورت فرار ہوئی ہے اسپتال سے کہ اب میرا کیا ہونا ہے۔
اب انہوں نے میرے ساتھ کیا انسانی سلوک کرنا ہے؟ یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ آپ لوگوں میں احتیاطی تدابیر پھیلائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، پھیلائیں، لیکن اس حد تک خوف پھیلانا، یہ خوف تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کس کا خوف؟ موت کا خوف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے خوف کو جائز قرار دیا۔ نبی کریم نے کہا یہ وہن ہے، بیماری ہے۔ خوف موت کا بیماری ہے، خوف رزق کی کمی کا ہو بیماری ہے، ایسی بیماری جس سے انسان حرام کمانے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ خوف کی وجہ سے انسان حرام کماتا ہے، اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، اس کو کس پہ یقین ہوتا ہے؟ شیطان کے اوپر۔ وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ کس چیز کے وسوسے؟ کہ اگر تیرے پاس آج پیسے نہیں ہوں گے کل تو بھوکا مر جائے گا معاذ اللہ، بچے کی فیس کہاں سے دے گا؟ آج لوٹ مار کر لے۔ یعدکم الفقر، فقر و فاقے کی آپ کو اور مجھے تبلیغ کرتا شیطان۔ اور اللہ رب العزت کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ مغفرت کی، توبہ کی۔ آؤ اللہ رب العزت کے پاس آؤ۔ یہ جو آیت پڑھی ہے نا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، جائیے سورہ آل عمران ترجمہ اٹھائیے 175 نمبر آیت۔ شیطان ہر وقت بندہ مومن کے دل میں اپنے دوستوں کا خوف ڈالتا ہے۔ کون دوست ہیں شیاطین کے؟ بتائیے، غور کیجئے۔ آج ہلکی سی وبا، ایک چھوٹا سا حقیر وائرس اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ہمیں پتہ لگ گیا ہے۔ بہن بھائی، یہ جو قیامت کا منظر ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس کا ہلکا سا ایک نظارہ اللہ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ دوست آپس میں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں رہے۔ یہ اللہ نے ایک چھوٹا سا نظارہ میرے اور آپ کے سمجھ کے لیے نازل کیا ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وائرس سے ڈرنا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ یہ جو وائرس کے اوپر ایمان لے کے آگے ہیں، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی بات کروں گا، لیکن یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ کن کا؟ میرے بریلوی بھائی بھی سنیں، دیوبندی بھائی بھی سنیں، اہل حدیث بھائی بھی سنیں۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ جنہوں نے گدیاں کھولی ہوئی تھی خانقاہی سسٹم میں کہ آئیے بیمار ہم پھونکیں اور دم مار کے ان کو شفایاب کریں گے، وہ ساری دکانیں بند۔ مشکلات اور مصیبت کے دور میں کہاں پہ ہیں وہ پیر جو دم کر کے شفا بانٹتے تھے، مشکلات کو دور کرتے تھے؟ کہاں پہ ہے وہ خانقاہیں؟ اور بعض اہل حدیثوں سے بھی گلہ ہے، ساری زندگی تبلیغ یہ کرتے رہے کہ مسجدوں میں آؤ گے شفا ملے گی، مسجدیں رحمت کا گھر ہیں، مسجدیں عافیت کا گھر ہیں۔ آپ نے یہ ٹیسٹ اس کو لاگو کرنا ہے۔ ایک ہے جبر، حکومت جبر سے جس دن مسجد بند کر دے گی جبرن، اس دن ہم ان کا جبر مان لیں گے، تصادم نہیں کریں گے۔ مسجد کی انتظامیہ نمازیں قائم کرے گی، جمعہ مسجد کی انتظامیہ پڑھے گی، کوئی مسئلہ نہیں، جبر کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ادھد ساری زندگی آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ آؤ میرے سے دم کراؤ شفا مل جائے گی۔ اب مصیبت اور مشکل کا دور تھا، دم سینٹر، رقیہ سینٹر بند نہیں تھا ہونا چاہیے۔ اب مشکل اور مصیبت کا دور تھا، تم لوگوں کو ساری زندگی دھوکہ دیتے رہے ہو کہ مسجدوں میں شفا ملتی ہے۔ تمہارا اپنا ایمان اتنا کمزور ہے، تم رضا کرانہ طور پہ مسجدوں کو تالے لگا کے فرار ہو گئے۔ آپ کے لیے یہ ٹیسٹ ہے، دیکھیے آج کے بعد وہ پیر، آج کے بعد وہ خانقاہ، آج کے بعد اس مسجد کا متولی دوبارہ، یہ اللہ معاف کرے توہین کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ان کی دکانیں تھیں، اگر یہ اپنی دکانوں کو کھولنے آئیں تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کے یہ مستحق ہے۔ یعنی مشکلات کے دور کے اندر فوج کھڑی ہے، پولیس کھڑی ہے، ڈاکٹر کھڑے ہیں، علماء کھڑے ہیں، اور سارے دکاندار جیلی فرار ہو چکے ہیں۔ کہاں پہ ہے وہ میرا جسم میری مرضی والی این جی اوز؟ کہاں پہ ہیں وہ این جی اوز؟ کہاں پہ ہیں جو پیسے بٹورتی ہیں باہر سے انسانیت کی خدمت کے لیے؟ کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو معاشرے کے اندر صحیح رہنمائی کرنے والے؟ ان چار طبقوں کے علاوہ اس مشکل کے دور میں کوئی نظر نہیں آئے گا، یا ایماندار مخلص ڈاکٹر، یا علماء، یا فوج اور اس سے ریلیٹڈ ادارے۔ ان کی تان ٹوٹتی ہے صرف مسجد کے اوپر،
حیران کن بات یہ ہے، تجزیہ کیجئے. آپ سے غلط بیانی، میں ویسے ہی غلط بیانی نہیں کرتا، تو آپ میرے اتنے قریبی اور محبوب ہیں، میں نے آپ سے جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ یہ بیماری، اس کی شرح اموات صرف 3% ہے. اللہ کی قسم، جائیے اٹھائیے، یعنی 100 میں سے 3 بندے، 100 بندے کو بیماری لگ جائے، اس میں سے صرف 3 بندے مرتے ہیں، باقی 97 بندے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. کس چیز کا خوف جان بوجھ کے پھیلایا گیا؟ اس سے زیادہ ریشو شرح اموات کی ڈینگی کے اندر اور بعض علاقوں میں انفلوئنزا سے ہوتی ہے. یہ وائرس کے اوپر اتنا یقین، یہ وائرس کے اوپر اتنا اعتماد، میرا جسم میری مرضی والے کو، جب ہم پڑھ قرآن یہ بات کہتے تھے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. اللہ کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات اللہ کی کیوں ماننی ہے؟ یہ ایک حقیر سی اللہ کی مخلوق وائرس، اللہ کا انکار کرنے والے اس وائرس پہ ایمان لے آئے، گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، تالے کنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، وائرس پہ ایمان ہے، اللہ کی بات پہ یقین نہیں. اللہ کہتا تھا گھروں میں ٹک جاؤ، قرار پڑھو، پکڑو، تب مولوی کا مذاق اڑایا جاتا ہے یہ جی، کیونکہ یہ اصل میں مادہ پرستی کا دور ہے. ڈاکٹر نے کہا وائرس ہے، ایمان آ گیا. اللہ نے، مولویوں نے، علماء نے آوازیں لگائیں، فحاشی بدکاری کے اڈے بند کر دو، اللہ کی عذاب آ جائیں گے. تب ان کی آنکھیں نہیں کھلی. بتائیے کون سا ایسا اینکر آج ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے 15 دن سے صرف ایک ڈبیٹ مسجد بند کر دو؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کسی ایک اینکر نے کہا بدکاری اور فحاشی کے اڈے بند کر دو؟ کس نے کہا ہے؟ سب سے زیادہ کرونا تیزی سے پھیلتا ہے تو بدکاری اور فحاشی کے اڈے سے پھیلتا ہے. جائیے تحقیق پڑھیے، اٹلی کے اندر سب سے زیادہ کرونا تیز پھیلنے کی وجہ بوسو کنار ہے. بوسو کنار ہے، بدکاری اور فحاشی کے اڈے ہیں. وہ پاکستان میں بند نہیں ہونے چاہیے، مسجدیں بند کر دینی چاہیے. جب مادیت کو حالی دیکھا جائے روحانیت سے نکال کے، پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے. اس قدر خوف، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ بات نہیں میں آپ کو احتیاطی تدابیر سے روک رہا ہوں، یہ بھی بات ہے بھی پراپیگنڈا. بتائیے الحمدللہ آپ سارے بیٹھے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، سینیٹائزر استعمال کیا، ساروں کو ماسک ملا. احتیاطی تدابیر یہ ہوتی ہیں. یہی احتیاطی تدابیر ہسپتالوں میں ہیں. عجیب و غریب فلسفہ، عجیب و غریب فلسفہ ہے پاکستان کے اندر. افسوس کی بات یہ ہے، میرا حنفی بھائیوں سے بھی ایک گلہ ہے، آپ نے پہلے ہی فتوے دیے ہوئے ہیں کہ 50% ملک میں تعداد عورتوں کی، عورتیں مسجد میں نہ آئیں. اس کا مطلب ہے 50% آبادی تو مسجد میں آتی نہیں، اور باقی مردوں میں سے کتنے فیصد مسجدوں میں آتے ہیں؟ اگر آپ صحیح اعداد و شمار کا اندازہ لگانا چاہیں گے نا تو یقین مانیے دکھ اور افسوس کی بات ہے 10% سے بھی کم لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، اور ان مسجدوں کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ گئے ہیں. جن بازاروں میں، جن اداروں میں، جن ریلوے اسٹیشنوں میں، جن اڈوں پہ ملک کا 100% طبقہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو بند کرنے کی فکر نہیں ہے. صرف مسجد کے خلاف پروپیگنڈا، صرف الہاد کی سوچ. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے، ہم جب یہ پڑھتے تھے آتا تھا دل میں یہ بات، اللہ نے کیسی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اتنے بڑے ہاتھی کیسے برج الٹائے ہوں گے. آج نظر نہ آنے والی مخلوق کے ذریعے امریکہ، اٹلی اور چائنا کی بربادی دیکھ کر اللہ پہ ایمان بڑھ جاتا ہے، اور بعض بدبختوں کا وائرس کے اوپر ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ پہ ایمان بڑھنا چاہیے. شیطان تو بندہ مومن کے اندر خوف پیدا کرتا ہے. فلا تخافوہم، اللہ کہہ رہا ہے اس سے نہیں ڈرنا، وخافونی، مجھ سے ڈرنا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اللہ کی قسم حق رب کا تھا، رب کا یہ حق ہے، اس سے ایسے ڈرا جائے. کیسے ڈرنا چاہیے ایمانداری سے بتائیے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، یا جیسے فرشتے ڈرتے تھے، یا جیسے جبریل امین ڈرتے. اللہ جب کوئی حکم آسمان سے نازل کرتا ہے نا تو فرشتے اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ حکم سننے سے عاجز اور قاصر آ جاتے ہیں. ایسی اللہ کی ہیبت طاری ہوتی ہے ان کے اوپر. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اپنے پروں کو پتھروں پہ مارتے ہیں.
یعنی آواز کی مشابہت اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے. اپنے پروں کو جب پھڑپھڑاتے ہیں نا، ان پروں میں سے ایسی آواز آتی ہے، اگر تم کوئی بڑی زنجیر کسی پتھر کے اوپر مارو نا، آواز آتی ہے نا، زنجیر اگر پتھر پہ ماری جائے، جس طرح وہ آواز ہے نا فرشتوں کے پروں کی گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے ایسی آواز نکلتی ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں وہ اللہ سے ایسے ڈرتے ہیں. بتائیے جبریل امین سے بڑا رسول پیغمبر فرشتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور بعد میں یہ فرشتے آپس میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا تھا، اللہ نے کیا کہا تھا. خوف اتنا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں پاتے، ایک دوسرے سے کنفرم کرتے ہیں کیا آرڈر آیا ہے. ابوبکر بیٹا پنکھا چلائیں. اللہ سے کنفرم کرتے ہیں اللہ نے کیا آرڈر دیا، فرشتوں سے کنفرم کرتے ہیں. اور جبریل امین کے بارے میں صحیح حدیث، حیران رہ جائیں گے، رب کا خوف ایسا ہونا چاہیے تھا. کیا حدیث ہے، سنی ہوئی ہے نا. اللہ رب العزت جب جبریل امین کو ابھی کوئی حکم نہیں دیتے، ابھی حکم نہیں دیا، کیا کہتے ہیں؟ اے جبریل، صرف یہ کہتے ہیں اے جبریل. تو جبریل اللہ کی آواز سن کے، اللہ کی ندا اور پکار سن کر اتنا اللہ کا خوف محسوس کرتے ہیں کہ ان کے وہ 700 پر، جن میں سے ایک پر زمین و آسمان کی مسافت سے بھی بڑا ہے، وہ 700 پروں والا جبریل امین صرف یہ لفظ سنتا ہے اے جبریل، تو ان کے پر خوف خدا کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے سکڑتے ہیں کہ بوری کے ایک ٹکڑے کے برابر رہ جاتے ہیں. پھر وہ کامتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں اللہ آپ نے کیا حکم دینا ہے. میں اور آپ بدبخت ہیں، ہم وائرس سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا خوف ہی کوئی نہیں. اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے ہم غلام ہیں، WHO کے غلام ہیں، معیشت کی پابندی ہیں، اگر ہم وہ پروٹوکول فالو نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کی امدادیں بند ہو جائیں گی. لیکن آپ کو صحیح اعداد و شمار بتا رہا ہوں، صرف 3% لوگ اس بیماری سے اب تک مرے ہیں ریشو کے اعتبار سے، اور ان میں سے بھی 50% اس لیے مر گئے ہیں کہ ان کے اوپر اس بیماری کا خوف تھا. خوف جو ہوتا ہے، خوف وہ انسان کی امیونٹی ختم کر دیتا ہے، قوت مدافعت ختم کر دیتا ہے. آپ نے اور میں نے ان کسائیوں کے ہتھے نہیں چڑھنا، آپ نے آئسولیٹ ہونا. اسلام کا تو یہ کلیہ تھا کہ گھروں میں قرار پکڑو، مرد بھی بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے. یہی اسلام کا کلیہ، اسلام کا تو تقاضا بھی یہ ہے. عام دنوں کے اندر بھی یہی تقاضا ہے، عام دنوں کے اندر بھی یہی مطالبہ ہے. خدا نخواستہ کسی کو کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، وہ اپنا علاج شرعی طور پہ بھی شروع کر دے، گھر میں آئسولیٹ ہو جائے. کلونجی، شہد، جو چیزیں اسلام نے ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے، یہ باتیں کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے نا یہ جذباتی باتیں کرتے ہیں. تم ہمیں جو مرضی تانے دو، ہم رسول اللہ کی بات پہ ایمان لے کے آنے والے ہیں، تمہارا انکار کرنے والے ہیں وہ اور ہوں گے جو وائرس پہ ایمان لائیں اور اللہ کا انکار کرتے. نبی کریم نے کہا تھا آج رات بارش ہوئی ہے، بارش. کچھ لوگوں نے کہا ہے ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں اللہ نے بارش برسائی ہے. آپ بتائیے ستارے کی حرکت ہوئی ہے؟ بارش ہو رہی ہو، کوئی ستارہ ہل رہا ہے؟ ستارہ تو ہل رہا ہے. جس نے صرف یہ کہا کہ بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، نبی کریم نے کہا آج کے بعد وہ کافر ہو گیا ہے. تم اور میں وائرس کی وجہ سے، بندے کی وجہ سے بیمار ہو گیا، دوسرا بندہ، اللہ کی مرضی ہوئی تو کوئی بندہ بیمار ہوگا، اللہ کی مرضی ہوئی تو اس کو شفا مل جائے گی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کون ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر نہیں دیتا. یہ ایسا الہاد کا کنسپٹ معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. یہ وائرس اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا. یقین مانیے، یقین مانیے، اللہ کی قسم صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں، اس وائرس کا خوف اس طرح پھیلایا گیا ہے جیسے یہ اللہ سے بھی طاقتور ہے، اللہ سے بھی طاقتور ہے، اس سے بچ جاؤ، اللہ بھی نہیں بچا سکتا معاذ اللہ. یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے. گھروں میں بیٹھیے آرام سے، سکون سے، بغیر خوف کے. یہ بھی آپ کو سکا ڈاکٹرز کی رائے بتا رہا ہوں، شہد استعمال کیجئے، کلونجی استعمال کیجئے، انجیر استعمال کیجئے، میوہ استعمال کیجئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. زیتون، صرف یہ 5-6 چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ کے اوپر توکل کر کے، نبی کریم کی حدیث پہ اعتماد کر کے، اور وظائف ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. پہلے بھی بتائے
مزید چند بتاتا ہوں. حضرت یونس کو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ یونس نکل گئے. قرآن پاک میں پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا, اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی نکل جانے دیں گے, مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. اور پھر وہاں پہ یونس نے اس اندھیرے میں, اس طریقی میں, اس قید میں, اس آئسولیشن میں, اس اکیلی جگہ پہ جہاں پہ اندھیروں کے اوپر اندھیرے تھے, یہ ظلمت, یہ اندھیرے, یہ آئسولیشن, اللہ کی قسم اس آئسولیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ آئسولیشن اس سے کہیں زیادہ سخت تھی, وہ آئسولیشن اس سے کہیں زیادہ شدید تھی. مچھلی کا پیٹ تھا, سمندر کا اندھیرا تھا, پانیوں کے اندھیرے تھے. کیا آواز نکلی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گھروں میں بیٹھیے, اس وظیفے کو بلند کیجئے. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. یونس نے ندا دی, ہم نے اس کے غم کو دور کیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. بتائیے اللہ کہہ رہا ہے, یہ مولوی جی جذباتی ہیں, اللہ کہہ رہا ہے یہ پڑھو گے جس طرح یونس کی پکار کو رب نے سنا, تمہاری پکار کو بھی سنے گا. نہیں نہیں نہیں, وائرس سے نہیں بچ سکتے. ایسا بدبخت میڈیا, 3% بیماری شرح اموات, ڈینگی کی شرح اموات اس سے زیادہ ہے, بعض علاقوں میں انفلوئنزا کی اس سے زیادہ ہے. پورا سال ہی مسجد بند رہنی چاہیے. بیماری کے خوف کی وجہ سے اگر مسجد بند ہو سکتی ہے نا میرے بھائیو, یاد رکھو آپ اس فلسفے اور کلیے کو نہیں سمجھ رہے, ایک وقت آئے گا آپ سمجھیں گے. اگر بیماری کے خوف کی وجہ سے بڑے بڑے دلائل دیے, جی بارش کے اندر اذان ہوتی ہے, گھروں میں نماز پڑھ لو. کون اس حدیث کا منکر ہے؟ مانتے ہیں, لیکن کیا مسجد کو ساتھ تالا بھی لگا دیا جاتا ہے؟ جو مسجد آنا چاہے اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے؟ آپشنل امور کی حدیثیں فرائض اور اسلامی شاعر کے اوپر لگا رہے ہیں. آپشن ہے بارش کے اندر گھر میں آپ نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے آپشن دے دی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ مسجد کو کنڈی لگا دی جائے گی, مسجد نہ داخل ہو. یہاں پہ رضا کرانا طور کے اوپر بیماری کے خوف کی وجہ سے. ہر بندے کی سینسٹیوٹی فرق ہے. ہو سکتا ہے مجھے ڈینگی سے زیادہ ڈر لگے, ہو سکتا ہے کسی کو نزلہ زکام سے لگتا ہو. پورا سال یہ وبائیں ملک میں رہتی ہیں, پورا سال. یہ کوئی نئی بیماری نہیں آئی, اس کو کرونا 19 کہا گیا ہے. یعنی 2019 کے اندر یہ کرونا وائرس مختلف سٹیجز, مراحل طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے. پہلے بھی تھا, پہلے بھی بیماریاں تھیں, لیکن اس کا خوف و ہراس مسلمانوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. ہم تو صدقے دل سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ تم نے, اللہ تمہیں احساس دلوانا چاہتا ہے, تم بھی اللہ سے ڈر جاؤ. برما کے اندر اب بتائیں, تھوڑا سا وائرس آیا ہے, ہمارے کان کھڑے ہو گئے ہیں, ہمارے جذبات, ہمیں ادراک اور شعور ہو گیا کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو کیسی آتی ہے. برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا, میری آپ کی غیرت تب کہاں تھی. شام کے اندر کیا نہیں ہوا, کشمیر کا لاک ڈاؤن کیا نہیں ہوا. ہمیں ان کا کتنا کو احساس تھا, ہمارے حکمرانوں نے اس بات کا کتنا کو احساس کیا ہے. سارے کے سارے مسلم حکمران بھی ان جرائم میں شامل رہے ہیں, افغانستان کو مارنے میں شامل نہیں رہے. ایمانداری سے بتائیے, ساتھ دیا, خاموش بھی رہ جائیں تو بڑی بات ہے. برما میں خاموش نہیں ہے, شام میں, سیریا میں, کشمیر میں, ہر جگہ خاموش. اور پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت کے عذاب اور آزمائشیں. کچھ لوگ تو اس بات کے منکر ہیں سیدھے سیدھے ہی. اللہ رب العزت نے ان مخلوقات کا تذکرہ ہم سے پہلے بھی کیا ہے. یہ امریکہ بہادر جو کہتا ہے کون ہے سپر پاور, اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتلا دی ہے کہ اللہ سپر پاور ہے. اور اس بات کو صرف آج ثابت نہیں کیا, من اشد منا قوہ. عادیوں اور سمودیوں نے کیا کہا تھا, اللہ نے کیا کہا قرآن میں, کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے. فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اللہ کہہ رہا ہے ایسے بدبخت تھے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے جیسے آج کھڑے ہیں. آج وائرس کے اوپر اعتماد ہے, کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کی قسم ایک ہستی ہے جو صرف حکم دے دے, اس وائرس کی کیا مجال ہے, کیا مجال ہے, کوئی مجال نہیں.
عادیوں اور سمودیوں نے یہی کہا تھا نا، کون ہے ہم سے طاقتور؟ اتنے اتنے لمبے چوڑے تھے، بغیر ٹولز کے پہاڑ کو تراش لیا کرتے تھے، اتنے لمبے طاقتور، بس منہ سے الفاظ نکل گئے، ہم سے طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ثابت کر دیا، پوری کی پوری سمود قوم کو ایک چیخ، ایک گونج کے ساتھ ہلاک کر دیا، یہ تمہاری طاقت ہے؟ اور عادیوں کو، جن کو اپنے جسموں کے اوپر ناز تھا نا، اللہ تعالیٰ نے 7 دن 7 راتیں 8 دن ان کے اوپر سر کا لفظ ہے، ٹھنڈی ہوا چلائی جو ان کو اٹھاتی تھی، دیواروں سے مارتی تھی، آپس میں ٹکراتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لگتے تھے، یہ طاقت کا دعویٰ کرنے والے ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے اوپر اٹھایا، زمین پہ پٹھا، گردنیں علیحدہ، جسم علیحدہ، کانہم آجاد نخل خاویہ، ایسے ہو گئے جیسے ٹنڈ منڈ درخت کوئی لکڑ آ رہا کاٹ رہا ہو نا، جس طرح بکھیر دیتا ہے اس کی لکڑیاں، یہ طاقت کا دعویٰ کرنے والے ایسے ہو گئے۔ کہاں ہے سپر پاور؟ کون ہے سپر پاور؟ ایک وائرس کے آگے ہتھیار پھینک دیے سب نے، اللہ کے فضل سے علماء نے نہیں پھینکے اور نہ وہ پھینکیں گے۔ آپ نے اپنے علاج کی طرف توجہ کرنی ہے، کوئی پینک کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ اور ڈر کی ضرورت نہیں ہے، جس کو نزلہ زکام ہو جائے دوڑ جائے جی میں نے ٹیسٹ کرانا، کوئی ٹیسٹ نہیں کرائے، پھر ہمیں کہیں گے ابھی سن کے یہ مولوی لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے، اور تم نے بغیر تو اتنا خوف پلایا ہے۔ بتائیے جس بچے کے ساتھ یہ انہوں نے کیا ہے، یا جس لوگوں کے ساتھ اس طرح اٹھا کے لے کے گئے ہیں، ان کے ماں باپ سکون سے سو رہے ہوں گے؟ ان کو نیند آتی ہوگی؟ ایسے ایسے بدبختوں نے اشتہار چلائے ہیں، کرونا کا خیال کریں، گھر سے مت نکلے، ورنہ نہ آپ کے بیوی بچوں سے آپ کی دوبارہ ملاقات ہوگی، نہ آپ کو غسل دیا جائے گا، نہ آپ کے جنازے میں کوئی شریک ہوگا۔ یہ انسانی اشتہارات ہیں، یہ اسلامی اشتہارات ہیں۔ ان کسائیوں کے ہتھے مت چڑھنا، گھر کے اندر وظائف کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ، جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، خوراک کے اندر بھی یہ امیونٹی کو بڑھاتی ہیں۔ ایک چیز جو امیونٹی کو فوری طور پہ ڈاؤن کرتی ہے وہ خوف ہے۔ آج آپ نے یہاں سے جانا ہے، خوف زدہ نہیں ہونا۔ اللہ کی قسم، مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور بندے نے اگر مرنا تو اکیلے نے مرنا ہے، تو اکیلا بندہ تو کسی ٹائم ویسے بھی مر جاتا ہے۔ یہ کیا فلسفہ پھیلایا جا رہا ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ جس دن آپ کی اور میری موت اللہ نے لکھ دی ہے نا، تو پھر وائرس محتاج نہیں ہے، پھر ہم وائرس کے محتاج نہیں ہیں، پھر چاہے گولی لگ جائے، پھر چاہے اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح مار دے۔ طاعون کے اندر مثالیں بڑی چل رہی ہیں آج کل، بس حیران کن بات یہ چلیں، بدبخت دنیا دار جو طبقہ ہے نا، 15 دن سے مسجدوں کے علاوہ کسی کے خلاف نہیں بول رہا، اور دلائل حدیثوں سے لے رہا۔ میں کہا چلو یار کچھ حدیثیں تو لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ طاعون کی حالت کے اندر صحابہ کرام ٹریول نہیں تھے کرتے، یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں طاعون ہو اس کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر سے لوگ اندر نہ آئیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جس علاقے میں طاعون تھا ادھر مسجدیں بند ہو گئی تھی۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ 1400 سال بعد نئی بدعت ایجاد کی گئی ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں نبی کریم صحابہ تابعین کے دور میں بتائیے وبائیں نہیں آئیں، طاعون نہیں آئے ہیں تو بتائیے، ایک دلیل دیجئے کہ طاعون زدہ علاقے کے اندر صحابہ نے مسجدیں بند کر دی تھی، بتائیے ایک دلیل دیجئے۔ ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہی اہل حدیث ہیں، ہمیں تو صرف ایک حدیث دکھلا دیجئے کہ صحابہ نے مسجدیں بند کر دی تھی۔ ہمیں بتاتے ہیں ابو عبیدہ ابن جراح، شکر ہے لوگوں کو یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ طاعون زدہ بندہ گھر میں قرار پکڑے، لیکن کیا مسجد بند ہو جائے گی؟ مسجد بند نہیں ہوگی۔ اقامت یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں، بنیادی رکن ہیں۔ آج الحاد اور کفر اس کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے اور دلائل دیے جاتے ہیں، پھر دکھ ہوتا ہے، پھر لوگ تنقید کرتے ہیں۔ جو ملا ایسے درباری، ایسے سرکاری ہوں کہ ابھی بادشاہ فتویٰ آرڈر جاری نہ کرے اس سے پہلے فتوے لکھ کے بیٹھ جائیں کہ جو اس نے کہنا اس کے مطابق فتویٰ آ جانا ہے، دین ان سے سمجھنا ہے۔ معاذ اللہ جن کا یہ فتویٰ آنے کا امکان ہو گیا ہے، میت کو جیسے آپ کے سامنے رکھا جلا دیا جائے، ایسے لوگوں سے دین سمجھنا سیکھنا ہے۔ یہ وبائیں پہلے بھی آئی ہیں، صحابہ جیسے عظیم لوگ اس کا شکار ہو کے دنیا سے چلے گئے، تو کیا صحابہ نے
ان دنوں مسجدیں بند کر دی تھی یا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں تھے آتے؟ بتائیے، ایک دلیل دے دیجئے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے جی بارش میں مؤذن کہتا ہے گھروں میں نماز پڑھ لو، یہ تو بارش سے زیادہ سخت معاملہ ہے، اور جس کو خوف ہے نہ آئے۔ اس حدیث کے اندر کہاں لکھا ہے کہ مسجدیں بند کر کے مؤذن کہے گا؟ یہ آپشن ہے، جس نے نہیں آنا نہ آئے، مسجد پھر بھی کھلی ہوگی۔ لیکن آپ جو لوگوں کے اندر الحاد کا بیج بو رہے ہیں، پورے سال کے اندر اللہ کی قسم اس سے زیادہ شرح اموات کی وبائیں ہر وقت ہر دنیا کے خطے میں رہتی ہیں، پھر تو یہ کلیہ بن جائے، کلیہ بن گیا نا۔ یہ 3% شرح اموات کی بیماری اگر مسجدیں بند ہوں گی تو ڈینگی 6% کیوں نہیں بند ہوں گی؟ انفلوئنزا کے علاقوں میں 5% کیوں نہیں بند ہوں گی؟ پورا سال مسجدیں بند کر دو۔ اصل ان بدبختوں کا ٹارگٹ ہی یہ ہے۔ آپ اٹھائیے، دنیا دار طبقے نے 15 دن کے اندر اس کے علاوہ کوئی پوسٹ بھی کی ہو، اور بعض بیچارے دین سے مخلص ساتھی ان کے پراپوگنڈے کا شکار ہو کے وہ بھی لٹھ لے کے مسجدوں کے پیچھے چل پڑے۔ آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے ہیں، 50% آبادی عورتوں پہ احناف کے نزدیک ان کا مسجد میں آنا جائز ہی نہیں۔ اہل حدیث کے علاوہ عورتیں مسجد میں آتی ہی نہیں، اور ملک کے اندر باقی جو مرد ہیں 5-10% مسجدوں میں آتے ہیں۔ ان سے بڑا خطرہ ہے یار، بازاروں میں جو 100% بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، جو ماسک کو اس وقت مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں، وہ تو ویسے وائرس ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔